کوئی بندہ سیدھے سیدھے ریکوری کی طرف چلا جائے، یہ بھی اب دنیا میں اس کی پاسبلٹی ہے، کیونکہ یہ جو سوبرائٹی کے رستے ہیں اب بہت چھوٹے بچوں کو بھی دنیا میں سکھائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سٹیون کوی کی ایک کتاب 1980 میں آئی جس کا نام 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے، اور لاکھوں لوگوں کی زندگی اس سے بدل گئی۔ انہوں نے لوگوں کو سبق دیا کہ ہار جیت کوئی چیز نہیں ہوتی، جیت جیت چیز ہوتی ہے، یعنی کسی کو ہرا کے جیتنے کی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خود بھی جیتے دوسرا بھی جیتے۔ اور پھر ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین ایجرز، اور وہ بہت سے ٹین ایجرز نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس میں 7 ایسی عادتیں انہوں نے کور کی، ایکسپلور کی، ایجاد نہیں کی، ایکسپلور کی کہ ان لوگوں کی یہ عادتیں ہیں جو کہ زندگی میں مطمئن، تحمل والے اور کامیاب کہلائے۔ اور اس میں انہوں نے ریسرچ کی ریٹروسپیکٹیولی، 200-250 سال پرانے بھی کھنگال کے دیکھے، لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھی، ہسٹری پڑھی، اور پتہ چلایا کہ کن لوگوں کی کیا تھی اور وہ کیوں کامیاب تھے۔ کیونکہ آپ ہسٹری میں بھی بہت چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سی ای اوز ہوتے ہیں ان کے نشہ کرنے کے امکانات باقی پاپولیشن سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ تاریخ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں ڈاکٹر سٹیون کوی نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں کچھ باتیں ایکسپلور کی تھیں جو دنیا کو بدلنے کا باعث بنی، اور وہ 7 عادتیں پھر ان کے بیٹے نے انہی 7 عادتوں کو نوجوانوں کو ایکسپلین کیا، پھر اس کے چھوٹے بیٹے نے انہی 7 عادتوں کو بچوں کے لیے ایکسپلین کیا، اور اس کا نام رکھا 7 ہیبٹس آف ہیپی کڈز، یعنی جو بچے خوش باش بچے ہیں ان کی کیا 7 عادتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ عادتیں ان کو سکھائی جا سکتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ بری عادتوں سے آلودہ ہو جائیں، ان کو وقت سے پہلے یہ عادتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ یہ فلسفیز ہیں، یہ رستے ہیں کہ یاد رکھیے کہ جو چیز بھی ماضی سے آتی ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں پروگریشن زمانہ حال میں اور زمانہ مستقبل میں آتی ہے۔ آپ کے دیکھتے دنیا میں کتنی بہتر چیزیں آ گئیں جو پہلے سے بہتر تھی، جیسے پہلے لینڈ نمبر تھا تو کتنا اچھا تھا، وہ گھرانہ ممتاز سمجھا جاتا تھا کہ جس گھر میں ایک لینڈ نمبر ہوتا تھا، اور بہت سفارشوں سے لوگوں کو لینڈ نمبر ملتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر دیکھتے دیکھتے لینڈ نمبر کی بجائے اسمارٹ فون آ گیا، جو کہ ڈیفینیٹلی لینڈ نمبر سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے، اور اب تو باکمال صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اسمارٹ فون کے ذریعے۔